بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اہم اجلاس ہو گیا جس کی پریشانی بہت تھی عمران خان صاحب کو، اور اعلان ہوا ہے کہ ایک پیج پر ہیں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیج پر ہونے کا جہاں اعلان کیا ہے وہاں پر خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ خطرے کی گھنٹی کن لوگوں کے لیے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے جس بڑی خبر کا انتظار تھا عدالتی حوالے سے وہ بڑی خبر آ گئی۔ اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ، بلکہ ان کا فیصلہ جو کل آیا ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے سن لیا ہوگا، اور جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں، لیکن کیا ان چیزوں سے چیف جسٹس کے گھر جانے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے یا حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا چیف جسٹس ایسے ہی چلے جائیں گے بڑی آسانی سے؟ میرا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ تو کل جناب بڑا اہم فیصلہ جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا چند دنوں سے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ، ان کا فیصلہ وہ کل آ گیا ہے۔ بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، 25 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو انہوں نے تحریر کیا ہے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اس کی ریزنز ایکسپلین کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لکھا۔ اور اصل میں تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب پر نہ صرف عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور چونکہ فیصلوں پر تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا ججز کے فیصلوں پر، لیکن اگر وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہوں تو اس پر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو اب تمام نظریں اس طرف ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا ہوگا، اور ججز کی پوری جو اسٹرینتھ ہے، یعنی جس کو فل کورٹ ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو کیا ہو پائے گا۔ اطہر من اللہ صاحب نے تو بڑا کلیئر بتا دیا کہ جو سو موٹو لیا گیا تھا از خود نوٹس الیکشن کے حوالے سے، وہ کالعدم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے کہ وہ نوٹس نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام ہنگامہ برپا ہے کہ الیکشن کرا دیں، فلاں تاریخ کو کرا دیں، اس تاریخ کو کاغذات جمع کرنے کی تاریخ ہوگی، اور اس تاریخ کو نامینیشن وہ جو ہے الاٹمنٹ ہوں گے انتخابی نشانات کے، اور اس تاریخ تک آپ پیسے جمع کرا دیں، یہ سارے جو فیصلے تھے، یہ سارے فیصلے اس فیصلے کی بنیاد پر تھے۔ تو جب وہ بینچ ہی ختم ہو گیا، جب وہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ تمام فیصلے ختم ہو رہے ہیں اس نوٹ کے روشنی میں، کیونکہ 4 ججز کا فیصلہ خلاف آ گیا ہے، تو 3-4 کے فیصلے میں 4 لوگوں کا فیصلہ مانا جائے گا۔ تو کیا اب الیکشن کمیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میرے خیال میں تو وہ بالکل خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ اطہر من اللہ صاحب نے جو اہم باتیں کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ عدالت کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں تو ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک پارٹی ہارتی ہے، لیکن عدالت لازمی طور پر ہار جاتی ہے جب عدالتیں سیاسی معاملات میں آتی ہیں اور کچھ لوگوں کو سیاسی طور پر فیور کی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ بار بار نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی اہم فیصلہ ہے جس نے نہ صرف ان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے ہیں، بلکہ ان کی نیت پر بھی سوال اٹھایا ہے چیف جسٹس کی، کہ شاید اس میں بددیانتی کا بھی عنصر موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو لیڈ کریں گی اس فیصلے کو ایک ریفرنس کی طرف۔ ریفرنس تو آلریڈی جمع ہو گیا ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس آ گیا ہے جس میں ان کے مس کنڈکٹ پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ لیکن کیا چیف جسٹس صاحب اتنی آسانی سے چلے جائیں گے؟ دوسری طرف حکومت کا رویہ بڑا عجیب سا ہے۔ اس میں پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش ہوئیں، اور آج اس فیصلے کے بعد بھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے بھی پیغام جو دیا وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے چیف جسٹس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ کیا اس طرح کے مطالبات پر ریزائن آئیں گے؟ حضور والا مطالبات تو پھر پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے ریزائن کرنے کے لیے، مطالبات پہ ریزائن نہیں آتے، استعفے جو ہیں وہ مطالبات سے، اس طرح کے مطالبات سے نہیں آتے۔ اس کے لیے کیا سالڈ قانونی راستہ موجود ہے؟ اس حوالے سے ہم نے 2 لوگوں سے بات کی۔ سعید چودھری صاحب ہیں ہمارے دوست، بڑے سینئر صحافی ہیں اور کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بھی بڑے ماہر آدمی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے بڑے کلیئرلی نام لے کر ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ 8 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے، جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سمیت ہیں، اور 7 ججز جو ہیں چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے حساب سے تو یہ ڈویژن ہے کورٹ کی،
اور لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مشکل ہے کہ کسی ریفرنس کے ذریعے چیف جسٹس کو ہٹایا جائے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب سے، اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، قانون میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو ترکیب ہے، اس کی تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 سینئر چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس، تو یہ 5 لوگ مل کر سپریم جوڈیشل کونسل بنتی ہے۔ تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے خلاف کیس آ جائے اور اس میں ہم یہ چاہیں کہ چیف جسٹس صاحب نکل جائیں اور وہ کیس سنیں، کیونکہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جس جج کے خلاف وہ آئے گا، ریفرنس آئے گا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل نہیں ہو سکتا اگر وہ ان 5 میں پرابلی ان 4 میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس کا نام بائی نیم موجود ہے اور ان کو نکالنے کا کوئی طریقہ آئین میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی لارجر بینچ بن کر ایک نئی رولنگ دی جائے گی، اور کیا ممکن ہے اس میں؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب کے خیال میں تو صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ فل کورٹ کی طرف جایا جائے، اس پہ دوبارہ چیف جسٹس صاحب خود ایکشن لیں، اپنا سو موٹو لیتے ہوئے بنا دیں، یا تمام ججز کی درخواست آئے یا باہر سے کوئی درخواست آئے جس کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ کا اس کو فارمیٹ کریں، اس کی تشکیل ہو اور فل کورٹ جو ہے بیٹھ کر یہ کیس سنیں اور وہ ڈیسیژن دے کہ کیا ہونا ہے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب کی خیال میں صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے جیسے سجاد علی شاہ صاحب والا کیس یاد ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہوئی تھی، کس طرح سے ججز الگ ہوئے اور کس طرح سے سجاد شاہ صاحب کی رخصتی ہوئی تھی۔ تو کیا موجودہ چیف جسٹس کی بھی رخصتی کا سوچا جا رہا ہے؟ یقیناً سوچ تو بہت سے لوگ رہے ہوں گے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ وہ کتنا سٹینڈ لیتی ہے، حکومت کن کن چیزوں پہ سٹینڈ لیتی ہے اور کس طرح سے اپنا رویہ دکھاتے ہیں، کیا ان کا جارحانہ رویہ ہوگا یا وہ کمپرومائزنگ اس میں آئیں گے۔ اور جو پہلے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیلز کی کوشش کی جا رہی تھی، لوگوں کو فیورز دی گئی ہیں، دامادوں کے نام پہ فیورز دی گئی ہیں، اور اس طرح سے کر کے معاملات کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی پوسٹ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آمد ہونی ہے وہ وقت سے پہلے ہو جائے گی، جس کو روکا جا رہا تھا، بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تک کہ کسی طرح فائز عیسیٰ صاحب کو آنے سے روکا جائے، تو اب حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا جلدی آ جائیں گے، یا وہ جلدی آ جائیں گے یا پھر موجودہ چیف جسٹس کچھ میں بھی وہ تبدیل کریں اپنا رویہ یا اپنا معاملات تبدیل کریں اور ممکنہ طور پہ مل جل کر آگے چلنے کا راستہ بنے، جس میں سب سے اہم چیز فل کورٹ ہوگی، جس کے لیے پہلے وہ انکار کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے انکار ہی ہے، جب اس درخواست کے باوجود انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی اتحاد کو سننے سے بھی انکار کر دیا تھا، تو ان کا تو رویہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، ان کا رجحان بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اب تو باقی ججز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، میں بالکل بھی اس کی حمایت میں نہیں ہوں کہ کوئی ایسی توڑ پھوڑ ہو، کوئی ایسی ڈویژن ہو جس میں ایک الگ گروپ بن جائے ججز کا اور وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کر دیں، اور یہ سلسلہ پھر رکنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر ان کے خلاف ہو رہا ہے تو کل اور جگہوں پر بھی ہوگا، اس کا حل ایک ہی ہوگا۔ آج کی تاریخ میں موجودہ صورتحال میں تو شاید یہ فل کورٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مستقبل کے لیے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے نئی قانون سازی کرنی ہوگی اور نئے رولز بنانے ہوں گے اور ان کے مطابق پھر کام چلے، تاکہ مستقبل میں ایسے مسائل نہ دیکھنے پڑیں۔ بہرحال افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ جس کو 130/139 نمبر ملا ہوا ہے، مطلب انصاف کی فراہمی میں بڑے لوور لیول پر گئی ہوئی ہے، وہ بار بار ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اس نمبر کو مزید سٹرینتھن کر رہی ہیں، بجائے ہمیں یہ امیج ملے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف ہمارے نمبر کو ویریفائی کر رہی ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ عدالتی بحران جو ہے یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے، اور چیزیں مزید خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس وقت تو ضرورت ہے اتحاد کی، اس وقت ضرورت ہے مل جل کر چلنے کی، اس وقت ضرورت ہے کلیئرٹی کی، اس وقت ضرورت ہے کچھ فوکس کر کے کوئی کام کرنے کی۔ تو اس حوالے سے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل، عمران خان صاحب کو بڑی پریشانی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی،
لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہاں سیم پیج کا فیصلہ ضرور ہوا ہے. ان کا جو اعلامیہ ہے اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے عوامی خدمت کے حوالے سے جو اقدامات ہیں حکومت کے ان پر ڈسکس کیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس اعلان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پیج پر ہیں کہ ملک کی سلامتی جو ہے معیشت کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور لوگوں کی بھلائی جو ہے اس کا ایک اہم جزو ہے. تو اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کالعدم تنظیم TTP کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کی بجائے اس کو جو نرمی دی گئی ہے وہ غلط ہوا تھا. تو وہ غلط کس نے کیا تھا؟ وہ کیا تھا عمران خان صاحب نے اور باجوہ صاحب نے. تو کیا عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہوگا؟ کیا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا کہ ان مجرموں کو جنہیں رہا کیا گیا اور جو آج حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ غلط کیا گیا، کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ تو بات تو پھر وہ کہتے ہیں نا بات چل پڑی ہے تو پھر کہاں تک پہنچے گی، وہ جو شعر ہے نا، تو بات پھر دور تک نکل جائے گی، جس میں پھر وہ معاملات وہیں پر آئیں گے کہ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب، افغانستان کی پالیسی، پشاور کے معاملات اور ہمارے جو وزیرستان اور فاٹا اور KP کے معاملات، یہ ساری چیزیں یہ کون دیکھ رہا تھا، کیسے کر رہا تھا، کس کی ڈیسیژن تھے، کس نے فیصلے لیے، کس طرح سے جنگجوؤں کو لا کر وہاں پر بسایا گیا، یہ کس کی اجازت سے ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے، مالی نقصان تو اپنی جگہ، جو جانی نقصان ہوتا ہے، ہمارے لوگ، ہمارے سویلینز، ہمارے پولیس والے، ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسرز جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا یہ فیصلہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جو ان کے دیگر مقدمات جو چل رہے ہیں وہ تو وہ بھگتیں گے ہی، انہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، اگرچہ عدالتوں سے فی الحال انہیں ریلیف مل رہا ہے بعض جگہوں پر، لیکن کب تک یہ جو ڈیسیژنز جس طرح سے آنے شروع ہو گئے ہیں اطہر من اللہ صاحب کا ڈیسیژن کے بعد، شاید اس طرح سے کھل کر فیورز کرنا ممکن نہ رہے اور اپنے منطقی انجام تک تو پہنچ نہیں ہے. جب یہ اگر الیکشن مزید کچھ عرصہ کے لیے پوسٹ پون ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلہ آیا ہے جس میں آٹے کے تشہیر کو روک دیا گیا ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو عوامی فلاح کے جتنے بھی پروگرام سے وہ جو صحت کارڈ سمیت، صحت کارڈ پر عمران خان صاحب کی تصویر بھی لگی ہوتی تھی، PTI کا کلر بن گیا تھا، سارا کچھ چل رہا تھا. اچھا، اب اگر آٹے کا ایک کام ہو رہا ہے جس میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو آٹا مہیا کیا جا رہا ہے، اس پہ اس کی تشہیر کو روکنے کا آرڈر آیا ہے، تو انڈائریکٹلی یہ پھر ایک پولیٹیکل معاملہ بن رہا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں سیاسی عمل میں دخل دے رہی ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں عدالتوں کو اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے. اس چیز سے ہٹ کر کے کس پارٹی کا کیس ہے، اس چیز سے ہٹ کر کے کون ملزم ہے، مجرم تو بعد میں ہونا ہے نا. یہ جب عدالتیں کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے اور ان کے لیے انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چل پڑے ہیں، ہو سکتا ہے ان تک آرڈر نہ پہنچا ہو، اور ان کے لیے جو ایکسٹرا ریلیف دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے منفی تاثر پیدا ہوتا ہے. ہمارے عدالتی جو عملہ ہے، بلکہ ہمارے ججز جو ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ بینچ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ تبدیل ہونا چاہیے. فیصلے شکلیں دیکھ کر نہیں، فیصلے کیس کے مطابق ہونے چاہیے. وہ تھے نا ایک صاحب سرتا پاؤں پیار کرنے والے، جسٹس جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ جو ہیں، وہ کہتے تو یہی تھے کہ فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، لیکن حالات ذرا مختلف ہیں، اور حالات اس لیے مختلف ہیں کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. PTI جتنا مرضی شور مچا لے، ایٹ دا سیم ٹائم انہیں احساس ہے کہ انہوں نے غلط موو چلی تھی. فواد چودھری صاحب کا بیان آیا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا PTI کی غلطی تھی، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ذرا لیٹ نہیں ہو گئے فواد چودھری صاحب آپ؟ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، وہ حضور وہ جو پرویز الہی صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا آپ کی گرفتاری پر، انہوں نے کہا تھا کہ او ڈیش ڈیش جے پہلے گرفتار ہو جاندہ تے اے کچھ نہ ہوندا. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے،
یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے اسمبلیاں توڑی، غلط فیصلہ کیا، اور ویسے تو وہ قانونی اس میں بھی نقطے کے طور پہ دیکھا جائے تو شاید غلط ثابت ہو جائے، لیکن سیاسی نقطہ نظر سے بھی غلط فیصلہ تھا۔ آپ لوگوں نے سارے غلط فیصلے کیے، پھر عدالتوں نے ان غلط فیصلوں کو انڈورس کر کے پھر اپنی طرف سے غلط فیصلے دیے، اور اسی غلط فیصلوں 63A والا جو فیصلہ تھا، ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم آج اس بڑے بحران کا شکار ہیں۔ اور جہاں ہم معاشی بحران کا شکار ہیں، وہاں پہ جب خبریں آتی ہیں کہ $3 ارب خان صاحب نے اپنے دوستوں کو، بزنس مین کمیونٹی کو 0% اس پر شرح سود پر دے دیا، تو افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائیں کہ غلط کام کیا کیا ہے، تو حضور $1 ارب کے لیے ہم IMF کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، اور آپ نے $3 ارب کس کے باپ کا پیسہ تھا، کس کے باپ کا مال تھا؟ ایک ہی حل ہے، وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، اور تمام لوگ جو اس ملک کے معاشرتی، سیاسی اور آئینی بحران کے ملزم ہیں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے ان کا محاسبہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چلیں گی، اور ممکن ہے کہ ہمارا ملک بھی ایک خوشحال اور ویلفیئر اسٹیٹ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ شکریہ۔